الشفاعۃ والمقام المحمود. یہ باب ہے کس بارے میں؟ شفاعت کے بارے میں، سفارش کے بارے میں، اور مقام محمود کے بارے میں. مقام محمود کسے کہتے ہیں؟ لفظی معنی یہ ہے کہ وہ مقام جس کی تعریف کی جائے. اور مراد مقام محمود سے یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام روز قیامت شفاعت کریں گے تمام لوگوں کی، تاکہ ان کا حساب کتاب شروع ہو سکے. تو آپ کا شفاعت کے لیے کھڑا ہونا، آپ کا شفاعت کے لیے آگے بڑھنا، آپ کا شفاعت کے لیے اللہ سے رابطہ کرنا، یہ وہ مقام ہے جو قابل تعریف ہے، جس کی اگلے پچھلے تمام لوگ تعریف کریں گے. تو پھر یہ مقام کون سا ہوا؟ مقام محمود. اور مراد اس سے کیا؟ مقام شفاعت. حدیث نمبر 69. اسے روایت کرنے والے کون ہیں؟ جناب ابو ہریرہ. اور قاف یعنی کون حدیث میں سے ایک ہے جنہیں امام بخاری اور مسلم دونوں روایت کرتے ہیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال اتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلحم فرفع الیہ الذراع وکانت تعجبه فنہس منها نحسا. کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گوشت لایا گیا اور آپ کو دستی کا حصہ پیش کیا گیا. بکرے کے گوشت میں دستی کا حصہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت پیارا لگتا تھا، یعنی کہ بازو. آپ اس کو لیگ پیس بھی کہہ سکتے ہیں. تو فروفی الیہ الذراع، آپ کے سامنے لایا گیا، کیا لایا گیا؟ دستی کا حصہ. وکانت تعجبہ، اور گوشت کا یہ حصہ آپ کو اچھا لگتا تھا، آپ کو بڑا پسند تھا. فنہس منہا نحستن، تو آپ نے دستی کے اس گوشت سے نوچ نوچ کر کھایا. یعنی کہ آپ نے وہ گوشت پکڑا ہوا تھا اور منہ کے ذریعے اس میں سے بوٹیاں لے رہے تھے، کاٹ کاٹ کر کھا رہے تھے. لیکن کاٹ کس چیز کے ساتھ رہے تھے؟ اپنے دانتوں کے ساتھ. ثم قال، پھر آپ نے فرمایا انا سید الناس یوم القیامہ، میں قیامت کے دن تمام لوگوں کا سردار ہوں گا. اللہ اکبر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی شان بیان کر رہے ہیں، اپنا مقام بیان کر رہے ہیں. تو آپ نے پورا اور مکمل دین دے دیا ہے. اپنی شان بھی آپ نے خود بتا دی ہے، کیونکہ اپنی شان اگر آپ نہ بتاتے تو کون بتاتا؟ تو آپ نے اپنی شان بھی خود بتا دی ہے. اس لیے جو شان آپ نے بتا دی، اس شان سے آپ کو بڑھانا اور اللہ تعالی کی صفات آپ کو دینا، ربوبیت کے خصائص آپ کو دینا، یہ غلط ہے، یہ غلو ہے، یہ مبالغہ ہے، اور یہ چیز انسان کو کئی دفعہ شرک میں داخل کر دیتی ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں میں قیامت کے دن لوگوں کا سردار ہوں گا. وَهَلْ تَدْرُونَ مِمَّ ذَلِكَ، اور کیا تم جانتے ہو کس وجہ سے یہ ہوگا؟ وَهَلْ تَدْرُونَ، کیا تم جانتے ہو؟ مِمَّ ذَلِكَ، کہ یہ کس وجہ سے ہوگا؟ مجھے یہ سرداری کیسے ملے گی؟ میں تمام لوگوں کا سردار کیسے ہوں گا؟ فرمایا یجمع اللہ الناس الاولین والآخرین فی صعید واحد، اللہ تعالی تمام لوگوں کو، اگلوں کو بھی پچھلوں کو بھی، ایک چٹیل میدان میں جمع کرے گا. اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو، پہلوں کو اور بعد میں آنے والوں کو، سب کو جمع کرے گا فی صعید واحد، ایک چٹیل میدان میں، ایک کھلے اور ہموار میدان میں، جہاں کوئی بھی چیز
اوپر یا نیچے نہیں ہوگی، بلکہ وہ میدان سارے کا سارا برابر ہوگا۔ یسمعہم الداعی، ان کو آواز دینے والا اپنی آواز سنا سکے گا، یعنی کہ میدان اتنا ہموار ہوگا، اس قدر برابر ہوگا، رکاوٹوں کے بغیر ہوگا کہ آواز دینے والا ان میں سے ہر ایک کو اپنی آواز سنا سکے گا۔ یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ گفتگو کریں گے، اللہ کی گفتگو سب تک پہنچے گی۔ وَيَنْفُذُهُمُ الْبَصَرُ، اور ان تک ہر ایک کی نگاہ پہنچے گی، یعنی کہ کوئی بھی دیکھنے والا ان سب کو دیکھ سکے گا۔ کیوں؟ کیونکہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی پہاڑ نہیں ہے، بلکہ زمین بالکل ہموار ہے۔ اس لیے ان کو آواز دینے والا اپنی آواز سنا سکے گا اور ان تک نگاہ پہنچے گی۔ وَتَدْنُو الشَّمْسُ، اور سورج قریب ہوگا۔ یہ وہی میدان حشر ہے جس کا تذکرہ پہلے بھی ہو رہا تھا۔ فَيَبْلُغُ النَّاسَ مِنَ الْغَمِّ وَالْكَرْبِ مَا لَا يُطِيقُونَ وَلَا يَحْتَمِلُونَ، تو لوگوں کو وہ غم اور تکلیف پہنچے گی جس کی وہ طاقت نہیں رکھیں گے، جس کو برداشت نہیں کر سکیں گے۔ میدان حشر میں لوگوں کو اتنی تکلیف پہنچے گی، اس قدر غم پہنچے گا کہ وہ ان دو چیزوں کو برداشت نہیں کر سکیں گے، برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھیں گے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں میدان حشر کا معاملہ کتنا خطرناک ہے۔ اور جیسا کہ پہلے میں نے گزارش کی ہے، ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اس دن عرش کے سائے میں جگہ پانے کے لیے جو اعمال کام دیں گے، وہ اعمال آج دنیا میں کرنے کی کوشش کریں۔ فیقول الناس، لوگ کہیں گے، الا ترون ما قد بلغکم، کیا تم دیکھتے نہیں ہو اس پریشانی کو جو تم تک پہنچی ہے؟ جو پریشانی پہنچی ہے تم اسے دیکھ نہیں رہے؟ الا تنظرون من یشفع لکم الی ربکم، کیا تم کسی ایسے شخص کو نہیں دیکھو گے جو تمہارے رب کے ہاں شفاعت کر سکے؟ فیقول بعض الناس لبعض، تو لوگوں میں سے کچھ سے کہیں گے، یعنی کہ کئی لوگوں سے کہیں گے، علیکم بی آدم، تم آدم علیہ السلام کو لازم پکڑو، یعنی کہ آدم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ کس کے لیے؟ شفاعت کے لیے۔ فیأتون آدم علیہ السلام، چنانچہ وہ لوگ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے۔ فیقولون لہ، تو ان سے کہیں گے، انت ابو البشر، آپ تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ خلقک اللہ بیدی، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا تھا۔ پتہ چلا اللہ رب العزت کی صفات میں سے ایک صفت کیا ہے کہ اللہ کے ہاتھ ہیں۔ کئی لوگ اس لفظ کی تعویل کرتے ہیں، کہتے ہیں جی ہاتھ سے مراد اللہ کی قدرت ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی قدرت سے پیدا کیا۔ تو ایسے لوگوں سے سوال کیا جائے کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا کیا، یہ مراد ہے یہاں پہ، تو اللہ نے ہر ایک کو اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے، تو پھر آدم علیہ السلام کی خصوصیت کیا ہوئی؟ ان کا اعزاز کیا ہوا؟ ان کا شرف کیا ہوا؟ قیامت کے دن لوگ پھر کیوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے واقعی ان کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے۔ وَنَفَخَ فِيكَ مِن رُوحِهِ، اور اللہ نے آپ میں اپنی روح پھونکی، یعنی کہ اللہ نے اپنی مخلوق روح میں سے آپ میں پھینک۔
پھونکی. وَأَمَرَ الْمَلَائِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ، اور اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا تو انہوں نے آپ کو سجدہ کیا، تجھے سجدہ کیا. لوگ آدم علیہ السلام کو شفاعت کے لیے تیار کر رہے ہیں اور شفاعت کروانے کے لیے انہیں بتا رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کو یہ اعزازات دیے تھے، اس لیے آپ ہماری شفاعت کریں. اشفع لنا الی ربک، آپ ہماری اپنے رب کے ہاں شفاعت کریں. شفاعت کس معاملے میں؟ یعنی کہ آپ شفاعت کریں تاکہ اللہ تعالی ہمیں اس مصیبت سے نجات دے جس مصیبت میں اس وقت ہم مبتلا ہیں، ہمارا حساب ہو، ہمارے بارے میں فیصلہ ہو، تاکہ اس تکلیف دہ صورتحال سے ہم بچ جائیں، راحت پا جائیں. الا تری الی ما نحن فی، آپ دیکھتے نہیں ہیں اس حالت کی طرف جس میں ہم ہیں، آپ اس مصیبت کی طرف نہیں دیکھتے جس میں ہم ہیں. الا تری الی ما قد بلغنا، آپ اس تکلیف کی طرف نہیں دیکھتے جو ہمیں پہنچی ہے. لوگ آدم علیہ السلام سے یہ باتیں کر رہے ہیں، انہیں تیار کیا جا رہا ہے شفاعت کے لیے. فیقول آدم، تو آدم علیہ السلام کہیں گے ان ربی قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثلا ولن يغضب بعده مثلا، کہ بے شک میرا رب یقیناً آج ایسے غصے میں ہے کہ ایسے غصے میں نہ وہ پہلے اس سے کبھی تھا اور نہ اس کے بعد اس جیسے غصے میں وہ کبھی ہوگا. یعنی کہ اللہ رب العزت آج بڑے غصے میں ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ آدم علیہ السلام. اور کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اتنے غصے میں ہے کہ اتنے غصے میں نہ پہلے کبھی تھے نہ آئندہ کبھی ہوں گے. اس سے کیا پتا چلا کہ آدم علیہ السلام کو شفاعت کرنے کی جرات نہیں ہو رہی. کس کی وجہ سے؟ اللہ کے غضب کی وجہ سے. اللہ بڑے غصے میں ہے، اس وجہ سے آدم علیہ السلام شفاعت کرنے کی جرات نہیں پا رہے. لیکن پاک و ہند میں آپ کو درباروں پہ بیٹھے ہوئے کئی مجاور مل جائیں گے، قبروں پہ بیٹھے ہوئے کئی لوگ مل جائیں گے جو اپنے مریدوں سے وعدہ کر رہے ہوں گے کہ آپ ہمیں نذرانے دیتے رہیں، بکرے یہاں پہ لاتے رہیں، دیگیں یہاں پہ لاتے رہیں، مال و دولت یہاں پہ لاتے رہیں، اور ہمارا کام ہے آپ کو روز قیامت بخشوانا. اللہ تعالیٰ جب ہمیں جنت بھیجے گا ہم جانے سے انکار کر دیں گے. ہم کہیں گے جب تک ہمارے مریدوں کو معاف نہیں کیا جائے گا، انہیں جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا تو ہم داخل نہیں ہوں گے. تب اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرنے پہ، تمہیں معاف کرنے پہ، مریدوں کو معاف کرنے پہ مجبور ہو جائے گا. نعوذ باللہ من ذالک. ایسی باتیں کرنے والے وما قدر اللہ کا قدر ہی، یہ اللہ کی عظمت کو نہیں جان سکے، یہ اللہ کے مقام کو نہیں پہچان سکے. نبی جانتے ہیں اللہ کے مقام کو، اسی لیے آدم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ میرا رب آج اس غصے میں ہے کہ جس طرح کے غصے میں اس سے پہلے وہ کبھی نہیں تھا اور اس طرح کے غصے میں اس کے بعد بھی وہ کبھی نہیں ہو. اور یہاں سے یہ بھی پتا چلا کہ اللہ رب العزت کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ غصہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ انہی پہ ناراض ہوتے ہیں، اللہ کا غضب انہی پہ نازل ہوتا ہے جو برے لوگ ہوتے ہیں، جو اچھے لوگ نہیں ہوتے، جو اللہ کو ناراض کر بیٹھتے ہیں. لیکن ہمیں یہ پتا چل گیا کہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ غاضبا، غصے میں آتے ہیں. اور یہ اللہ کی صفات میں سے فعلی صفت ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے غصے کا اظہار فرماتا ہے، جب چاہتا ہے اللہ تعالیٰ غضب کا اظہار فرماتا ہے، اور جس پہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ غضب کا اظہار فرماتا ہے. یہاں پہ بھی کئی لوگوں نے تعویل کرنے کی کوشش کی ہے. وہ کہتے ہیں جی غضب سے مراد غضب نہیں ہے، غصے سے مراد غصہ نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے
کہ اللہ تعالی اپنا عذاب نازل کرتا ہے، عذاب نازل کرنے کا اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے. یہ سب تعویلیں ہیں، اور حقیقت یہ ہے، صحیح بات یہ ہے کہ اللہ نے جیسے اپنی صفات بتائی ہے ان پہ ایمان لانا چاہیے، کسی قسم کی تعویل کے بغیر، تحریف کے بغیر، تشبیہ کے بغیر، تمثیل کے بغیر. وَإِنَّهُ نَهَانِي عَنِ الشَّجَرَةِ فَعَصَيْتُهُ. آدم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے روکا تھا ایک درخت سے، فَعَصَيْتُهُ، تو میں نے اللہ کی نافرمانی کی، یعنی کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی، اس لیے مجھ میں شفاعت کرنے کی جرت نہیں ہے. نفسی نفسی نفسی، یعنی کہ مجھے اپنی جان کی فکر ہے، مجھے اپنی جان کی فکر ہے، مجھے اپنی جان کی فکر ہے. 3 دفعہ کہہ رہے ہیں آدم علیہ السلام، کہہ رہے ہیں کہ میں تمہاری شفاعت کیا کروں گا، مجھے تو اپنی فکر ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ایک درخت کے قریب جانے سے مجھے روکا تھا، لیکن میں نے اللہ کی نافرمانی کی. میں اس درخت کے قریب چلا گیا، میں نے اس کا پھل چکھ لیا. اب آدم علیہ السلام اللہ کے سامنے شفاعت کرنے کی جرت نہیں کر رہے اپنی اس غلطی کی وجہ سے، حالانکہ معافی مانگ چکے، توبہ کر چکے، اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی. لیکن اس سب کے باوجود وہ شفاعت کرنے سے کترا رہے ہیں، گریز کر رہے ہیں، بچ رہے ہیں. کہتے اذهبوا الى غیری، میرے علاوہ کسی اور کی طرف چلے جاؤ، میرے غیر کی طرف چلے جاؤ. اذهبوا الى نوح، نوح کی طرف چلے جاؤ. فیأتون نوحا فیقولون یا نوح انك انت اول الرسل الى اهل الارض وقد سماك اللہ عبدا شکورا. نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، کہیں گے اے نوح، بے شک آپ ہی اہل زمین کی طرف، زمین والوں کی طرف سب سے پہلے رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام شکر گزار بندہ رکھا تھا، عبدا شکورا. اشفع لنا الی ربک، ہماری اپنے رب کے پاس شفاعت کریں. الا تری الی ما نحن فیہ، آپ دیکھ نہیں رہے اس حالت کو جس میں ہم ہیں. یہاں پہ رکیے اور دیکھیے کہ لوگ نوح علیہ السلام کو کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ پہلے رسول ہیں زمین والوں کی طرف. تو سوال پیدا ہوتا ہے کیا آدم علیہ السلام رسول نہیں تھے؟ جواب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام نبی تھے، جیسا کہ اس حدیث میں آتا ہے جس سے امام ابن حبان روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں آدم علیہ السلام کے بارے میں کہ نبی مکلم، کہ وہ اللہ کے نبی تھے جن پہ وحی نازل ہوتی تھی، جن پہ اللہ کا کلام نازل ہوتا تھا. تو وہ نبی تھے، یعنی کہ رسول نہیں تھے. رسول کون ہے؟ نوح علیہ السلام. تو پہلے رسول نوح علیہ السلام ہے، آدم علیہ السلام. آدم علیہ السلام پہلے نبی ہیں. تو یہاں پہ سوال پیدا ہوگا کہ کیا نبی اور رسول میں فرق ہوا کرتا ہے؟ جی ہاں، نبیوں اور رسولوں میں فرق ہوا کرتا ہے. کیا فرق ہے؟ اس بارے میں کئی آراء ہیں، کئی مواقف ہیں، کئی اقوال ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ رسول اسے کہتے ہیں جس کو اللہ تعالی کسی ایسی قوم کی طرف بھیجتے ہیں جو نبی کی تکذیب کرنے والی ہوتی ہے، جو نبی کے ساتھ کفر کرنے والی ہوتی ہے، جو قوم شرک وغیرہ میں مبتلا ہو چکی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ وہاں پہ اپنے رسول کو بھیجتے ہیں، اور نبی ان لوگوں کی طرف آتا ہے جو ضروری نہیں کہ شرک کرنے والے ہوں. ہو سکتا ہے کہ وہ توحید کے اوپر ہوں، لیکن اللہ پھر بھی ان کی طرف نبی بھیجتے ہیں تاکہ جو ان میں جرائم موجود ہیں ان کا خاتمہ ہو سکے. تو نوح علیہ السلام رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں، کیونکہ رسول نبی بھی ہوتے ہیں. اور آدم علیہ السلام کیا ہے؟ آدم علیہ السلام نبی ہیں، لیکن ان کے رسول ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ اس حدیث سے پتہ چل رہا ہے کہ زمین میں آنے والے پہلے رسول نوح علیہ السلام تھے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِ
کہ اے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے جیسا کہ ہم نے وحی کی تھی نوح کی طرف اور ان نبیوں کی طرف جو ان کے بعد آئے. تو اللہ نے پہلے نام کس کا لیا ہے؟ نوح علیہ السلام کا لیا ہے. اور لوگ یہ بھی کہیں گے نوح علیہ السلام سے کہ اللہ نے آپ کا نام عبدن شکورا رکھا تھا، شکر گزار بندہ. بالکل سورہ بنی اسرائیل جسے سورہ اسراء بھی کہتے ہیں، اس کا پہلا پیج آپ پڑھ لیں، وہاں پہ اللہ بتاتے ہیں نوح علیہ السلام کے بارے میں کہ انہ کان عبدن شکورا، وہ اللہ کے شکر گزار بندے تھے. فیقول، اب نوح علیہ السلام کیا کہیں گے؟ کہیں گے ان ربی قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثلا ولن يغضب بعده مثلا، کہ میرا رب یقیناً آج ایسے غصے میں ہے کہ ایسے غصے میں وہ پہلے کبھی نہیں تھا، اور اتنے غصے میں اس کے بعد وہ ہرگز نہیں ہوگا. یہ وہی الفاظ ہیں جو نوح علیہ السلام جو آدم علیہ السلام نے کہے تھے. وہی الفاظ کون کہہ رہے ہیں؟ نوح علیہ السلام. اندازہ کیجئے یہ وہ نبی ہیں جنہوں نے 950 سال اللہ کی عبادت میں گزارے، توحید کی دعوت دیتے ہوئے گزارے، شرک سے روکتے ہوئے گزارے، پھر بھی شفاعت سے گریز کر رہے ہیں، شفاعت کرنے سے بچ رہے ہیں، شفاعت کرنے کی جسارت نہیں ہو رہی. اور آج ہر آدمی کہتا ہے میرے پیر صاحب شفاعت کریں گے، میرے بزرگ جن کی میں نے بیعت کر رکھی ہے وہ شفاعت کریں گے. نوح علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ وَإِنَّهُ قَدْ كَانَتْ لِي دَعْوَةٌ دَعَوْتُهَا عَلَىٰ قَوْمِي، کہ بے شک میرے لیے ایک دعا تھی جو میں نے اپنی قوم کے خلاف کر لی ہے. کیا مطلب ہے ان الفاظ کا؟ ان الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر نبی کو ایک دعا کرنے کا اختیار دیا جس کے بارے میں اللہ کی طرف سے گارنٹی تھی کہ یہ ایک دعا میں تمہاری قبول کروں گا جو بھی تم کرو. اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار ہمارے نبی کو بھی دیا، اور ہمارے نبی فرمایا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے اس دعا کو ذخیرہ کر لیا ہے، میں دنیا میں نہیں کروں گا، روز قیامت میں ان لوگوں کی شفاعت کروں گا جو توحید کے اوپر فوت ہوئے، جنہوں نے شرک نہیں کیا. تو میں نے اپنی اس دعا کو شفاعت کے طور پہ محفوظ کر لیا ہے، ذخیرہ کر لیا. تو نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے لیے ایک دعا تھی، میں نے وہ دعا کیا کی؟ میں نے وہ دعا اپنی قوم کے خلاف بد دعا بنا دی، اور میں نے کہا تھا کہ یا اللہ ان سب کو غرق کر دے، ان کو ختم کر دے. میں نے اتنے سال اور اتنی صدیاں ان کو توحید کی دعوت دی ہے، لیکن یہ سدھرنے والے نہیں ہیں، یہ ٹھیک ہونے والے نہیں ہیں، یا اللہ ان پہ عذاب نازل فرما. نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں میری جو وہ دعا جو قبول ہونا تھی، جس کے بارے میں گارنٹی تھی، وہ تو میں نے کر لی ہے. اب تم میرے پاس آئے ہو، میں شفاعت کروں، ہو سکتا ہے اللہ نہ مانے، اس لیے میں یہ کام نہیں کروں گا، کسی اور کے پاس چلے جاؤں. اور اس روایت کے علاوہ دوسری روایات سے پتہ چلتا ہے کہ نوح علیہ السلام یہ بھی کہیں گے کہ میں نے اپنے بیٹے کے حق میں دعا کی تھی، یعنی کہ وہ دعا کرنا درست نہیں تھا کیونکہ بیٹا کافر تھا اور اللہ میرے اوپر ناراض ہوئے تھے، اس لیے مجھ میں دعا کرنے کی اور سفارش کرنے کی سخت نہیں ہے، میں اس کے لیے ہمت نہیں پاتا. کہیں گے نفسی نفسی نفسی، مجھے اپنی فکر ہے، مجھے اپنی فکر ہے، مجھے اپنی فکر ہے. اذهبوا الى غیری، تم میرے کسی غیر کی طرف چلے جاؤ. اذهبوا الى ابراہیم، ابراہیم کی طرف چلے جاؤ. فیأتون ابراہیم، چنانچہ وہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے. فیقولون، کہیں گے یا ابراہیم، اے ابراہیم، انت نبی اللہ، آپ اللہ کے نبی ہیں، وخلیلہ من اہل الارض، اور آپ زمین والوں میں سے اللہ کے خلیل ہیں. خلیل کس کو کہتے ہیں؟ بہت زیادہ گہرے دوست کو. اور اللہ کے خلیل انسانوں میں سے دو ہی ہیں، ایک ابراہیم علیہ السلام
اور ایک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنا لیا تھا۔ اس لیے لوگ کہہ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو شفاعت کے لیے تیار کرتے ہوئے کہ آپ اللہ کے نبی بھی ہیں اور آپ زمین والوں میں سے اللہ کے خلیل بھی ہیں۔ اشفع لنا الی ربک، ہماری اپنے رب کے ہاں شفاعت کریں۔ الا تری الی ما نحن فیہ، آپ دیکھتے نہیں اس حالت کو جس میں ہم ہیں۔ فیقول لهم، تو ابراہیم علیہ السلام بھی ان سے کہیں گے ان ربی قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثلا ولن يغضب بعده مثلا، کہ بے شک میرا رب آج ایسے غصے میں ہے جیسے غصے میں وہ پہلے کبھی نہیں آیا، اور ایسے غصے میں اس کے بعد بھی وہ کبھی نہیں ہوگا۔ وَإِنِّي قَدْ كُنْتُ كَذَبْتُ ثَلَاثَ كَذَبَاتٍ، اور بے شک یقیناً میں نے 3 جھوٹ بولے تھے، میں نے 3 جھوٹی باتیں کی تھی۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں نے دنیا میں 3 بار جھوٹ بولا ہے، اس لیے مجھ میں شفاعت کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ اور جس چیز کو ابراہیم علیہ السلام جھوٹ کہہ رہے ہیں وہ ان لوگوں کے لحاظ سے جھوٹ تھے جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی باتیں سنی، حقیقت میں وہ چیزیں جھوٹ نہیں تھی، وہ توریہ تھا، وہ تعریض تھی۔ وہ 3 امور کیا تھے؟ مثال کے طور پہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا انی سقیم، جب وہ لوگ اپنے کسی میلے پہ جا رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام کو بھی دعوت دی گئی، ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا انی سقیم، بے شک میں بیمار ہوں۔ اب علماء کرام ان الفاظ کی وضاحت میں لکھتے ہیں کہ ہر انسان ہر موقع پہ کسی نہ کسی مرض میں مبتلا ہوتا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام بھی اس موقع پہ کسی نہ کسی مرض میں مبتلا تھے، تو ان کی بات حقیقت میں جھوٹ نہیں تھی، لیکن جب انہوں نے لوگوں سے کہا کہ میں بیمار ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید کسی بڑی بیماری میں مبتلا ہوں جس کی وجہ سے میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا، تو ان لوگوں کے لحاظ سے بات جھوٹ بنی۔ ایسے ہی جب وہ لوگ واپس آئے، دیکھا کہ ان کے بت پاش ہو چکے ہیں، ریزہ ہو چکے ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ یہ کام کس کا ہو سکتا ہے؟ سب کے ذہن میں آیا کہ یہ تو ابراہیم کا کام ہوگا، وہی ہمارے بتوں کا مخالف ہے، وہی شرک سے روکتا ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام سے رابطہ کیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، یہ کام کیا ہے ان بتوں میں سے اس بڑے بت نے، تم اس سے سوال کرو اگر یہ گفتگو کرتے ہیں تو۔ ابراہیم علیہ السلام ان کے ذہنوں میں ڈالنا چاہتے ہیں کہ یہ بت جن کی عبادت کرتے ہو یہ تو کلام نہیں کر سکتے، یہ تو گفتگو نہیں کر سکتے، اگر کر سکتے ہیں تو اس بڑے سے سوال کرو، اسی بڑے نے ان کو مارا ہوگا، اسی نے ان کو ریزہ کیا ہوگا۔ تو یہاں سے یہ پتا چلا کہ جس کو پکارا جائے، جس کی عبادت کی جائے، جس کو آپ معبود مانتے ہیں، اس کی صفات میں سے یہ صفت ہونی چاہیے کہ وہ کلام کرنے والا ہو، اور اللہ تعالیٰ کلام کرنے والے ہیں۔ لیکن وہ گائے جس کی پوجا بنی اسرائیل کر رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، اس کو معبود بنایا ہوا تھا، وہ گائے کلام نہیں کرتی تھی، گفتگو نہیں کرتی تھی، اور یہاں پہ یہ بت گفتگو نہیں کرتے تھے۔ یہی بات ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں ڈالنا چاہتے تھے۔ انہوں نے کیا کہا کہ بلکہ یہ کام کس نے کیا ہے؟ ان بتوں میں سے جو بڑا بت تھا اس نے کیا ہے، جبکہ حقیقت میں یہ کام کس نے کیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام نے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے یہ الفاظ اس لیے کہے تاکہ وہ سوچنے پہ مجبور ہو۔ اور تیسرا جھوٹ کہ انہوں نے ایک ظالم بادشاہ سے اپنی بیوی سارہ کے بارے میں کہا تھا کہ یہ میری بہن ہے۔ اب بادشاہ کے لحاظ سے اگر بادشاہ کو بعد میں پتا چلتا کہ یہ تو بیگم تھی تو وہ یہی کہتا کہ ابراہیم نے جھوٹ بولا ہے علیہ السلام، جبکہ حقیقت میں جھوٹ نہیں تھا،
کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے سارا سے کہا تھا کہ تم ظالم بادشاہ کے پاس جا رہی ہو، میں اسے بتا چکا ہوں تم میری بہن ہو، اور تم دین کے لحاظ سے، اسلام اور ایمان کے لحاظ سے میری بہن ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام سچ کہہ رہے تھے، دینی لحاظ سے وہ بہن تھی، لیکن جس سے گفتگو کر رہے تھے بادشاہ، اس سے جب کہا جاتا کہ یہ بہن ہے تو وہ سمجھتا کہ شاید حقیقی بہن ہے۔ تو جب اسے پتہ چلتا کہ یہ تو بیگم ہے تو وہ یہی کہتا کہ ابراہیم نے جھوٹ بولا ہے علیہ السلام۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تینوں چیزیں سننے والوں کے لحاظ سے جھوٹ تھیں، حقیقت میں یہ جھوٹ نہیں تھی۔ تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں نے تحقیق میں نے 3 جھوٹ بولے تھے۔ فذکرہن ابو حیان فی الحدیث، ان 3 چیزوں کو جنہیں ابراہیم علیہ السلام جھوٹ کہہ رہے ہیں، ان کا ابو حیان نے حدیث بیان کرتے ہوئے تذکرہ کیا ہے۔ ابو حیان جو اس حدیث کے راویوں میں سے ایک راوی ہیں، انہوں نے یہ حدیث بیان کرتے ہوئے ان 3 امور کا تذکرہ کیا تھا، اگرچہ اب ان 3 امور کا تذکرہ نہیں ہے۔ تو ابراہیم اسلام کہتے ہیں میں نے 3 جھوٹ کہے تھے، نفسی نفسی، مجھے اپنی فکر ہے، مجھے اپنی فکر ہے، مجھے اپنی فکر ہے۔ اذهبوا الى غیری، میرے غیر کی طرف چلے جاؤ۔ اذهبوا الى موسیٰ، موسیٰ کی طرف چلے جاؤ علیہ السلام۔ فیأتون موسیٰ، چنانچہ وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے۔ فیقولون، کہیں گے یا موسیٰ، اے موسیٰ، انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ فضلک اللہ برسالتہ وبکلامہ علی الناس، اللہ نے آپ کو فضیلت دی، برسالتہ، آپ کو رسالت دے کر، آپ کو رسول بنا کر، وبکلامہ علی الناس، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو فضیلت دی آپ سے ہم کلام ہو کر۔ فضیلت کس پہ دی؟ علی الناس، تمام لوگوں پہ، یعنی کہ آپ کے زمانے کے تمام لوگوں پہ اللہ نے آپ کو فضیلت دی، رسول بنا کر بھی، اور اس وجہ سے بھی کہ اللہ نے آپ سے کلام کیا، اللہ نے خود آپ سے کلام کیا بغیر کسی واسطے کے، بغیر جبریل کے، آپ نے اللہ کا کلام اللہ کی آواز میں سنا، یہ بھی بہت بڑا اعزاز ہے۔ اور یہاں سے بھی پتا چلا کہ اللہ رب العزت کلام کرتے ہیں، اور یہ کلام ایسی ہے جسے سامع سنتا ہے اور سمجھتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ کلام اللہ سے سنا اور اسے سمجھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا جا رہا؟ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے آپ کو تمام لوگوں پہ برتری دی، فضیلت دی، اپنی رسالت کے ساتھ اور اپنے کلام کے ساتھ۔ اشفع لنا الی ربک، آپ اپنے رب کے پاس ہماری شفاعت کریں۔ الا تری الی ما نحن فیہ، آپ دیکھتے نہیں ہیں اس حالت کو جس حالت میں ہم ہیں۔ فیقولوا، تو موسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے، ان ربی قد غضب اليوم غضبا لم یغضب قبلہ مثلا ولن یغضب بعدہ مثلا، بے شک میرا رب آج ایسے غصے میں ہے جیسے غصے میں اس سے پہلے وہ کبھی نہیں ہوا، اور ایسے غصے میں اس کے بعد بھی وہ کبھی نہیں ہوگا۔ وَإِنِّي قَدْ قَتَلْتُ نَفْسًا لَمْ أُؤْمَرْ بِقَتْلِهَا، اور بے شک میں نے ایک انسان کو قتل کیا تھا جس کے قتل کا مجھے حکم نہیں دیا گیا تھا۔ نفسی نفسی نفسی، مجھے اپنی فکر ہے، مجھے اپنی فکر ہے، مجھے اپنی فکر ہے، میرے غیر کی طرف چلے جاؤ، عیسیٰ کی طرف چلے جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر کیا عذر پیش کیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے عذر پیش کیا کہ میں نے ایک آدمی کو قتل کیا تھا جس کے قتل کا اللہ کی طرف سے مجھے آرڈر نہیں ملا تھا۔ ان کا اشارہ ہے اس واقعے کی طرف جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ قصص میں کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک دن جا رہے تھے، دیکھا کہ ایک آدمی جس کا تعلق فرعون کے لشکر سے ہے، اور ایک وہ آدمی جس کا تعلق موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، یعنی کہ اسرائیلی، بنی اسرائیل میں سے، اور وہ قبطی جو فرعون کی نسل میں سے ہے، یہ دونوں لڑ رہے ہیں۔ تو اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ قبطی ظلم کر رہا ہے، انہوں نے اسے مکہ رسید کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے مکے سے وہ مر گیا، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام اسے مارنا نہیں چاہتے تھے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے معافیاں مانگی، اللہ سے توبہ کی، اللہ سے استغفار کیا، اور روز قیامت بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی تھی، اس لیے مجھ میں شفاعت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
اذهبوا الی عیسیٰ، عیسیٰ کے پاس چلے جاؤ، فیأتون عیسیٰ، چنانچہ وہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، فیقولون، تو وہ کہیں گے، یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول تھے، وکلمتہ القاها الی مریم، اور آپ اللہ کا وہ کلمہ تھے جس کو اللہ نے مریم میں ڈالا، اور آپ اللہ کی طرف سے روح تھے، یعنی کہ آپ اللہ کے کلمہ، اللہ کے لفظ کن سے پیدا ہوئے ہیں، بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ اور آپ کو اللہ نے کیسے پیدا کیا ہے کہ آپ کی والدہ میں اللہ کے حکم سے جبریل علیہ السلام نے روح پھونکی تھی، تو آپ کی خاص طریقے سے ولادت ہوئی ہے، آپ خاص آدمی ہیں، عام آدمی نہیں ہیں۔ وَكَلَّمْتَ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، اور آپ کا یہ بھی اعزاز ہے کہ آپ نے لوگوں سے گفتگو کی، فی المہدی، کس میں؟ گود میں، صبیًّا، جبکہ آپ بچے تھے، اشفع لنا، آپ ہماری شفاعت کریں، الا تری الی ما نحن فیہ، آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم کس حالت میں ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام لفظ کن سے پیدا ہوئے بغیر باپ کے، اور جہاں تک تعلق ہے اس جملے کا کہ آپ نے لوگوں سے گود میں گفتگو کی جبکہ آپ بچے تھے، تو آپ سب جانتے ہیں کہ جب جناب مریم عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں لیے اپنی قوم کے پاس آئیں، انہوں نے اعتراض کیا، کسی نے تہمت بھی لگا دی کہ کہاں سے بیٹا لے کر آئی ہو، تمہاری تو شادی نہیں ہوئی۔ تو تب اللہ رب العزت کے حکم سے عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کے حق میں گفتگو کی تھی اور بتایا تھا، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب بھی دینی ہے، اللہ نے مجھے نبی بھی بنانا ہے۔ اسی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ، آپ نے لوگوں سے گفتگو کی جبکہ آپ گود میں تھے، جبکہ آپ بچے تھے، تو عیسیٰ علیہ السلام کیا کہیں گے؟ وہ بھی وہی الفاظ کہیں گے جو پہلے نبیوں نے کہے، ان ربی قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثلا قدته ولن يغضب بعده مثلا، کہ میرا رب آج غصے میں ہے، ایسے غصے میں کہ اس طرح کے غصے میں وہ پہلے کبھی نہیں تھا، اور ایسے غصے میں وہ اس کے بعد بھی کبھی نہیں ہوگا۔ ولم یذکر ذنبا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے شفاعت کرنے سے معذرت کرتے ہوئے اپنے کسی گناہ کا تذکرہ نہیں کیا، کہنے لگے نفسی نفسی نفسی، مجھے اپنی فکر ہے، مجھے اپنی فکر ہے، مجھے اپنی فکر ہے، اذهبوا الی غیری، میرے غیر کی طرف چلے جاؤ، کسی اور کی طرف چلے جاؤ، اذهبوا الی محمد، محمد کی طرف چلے جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، فیأتون محمدا، چنانچہ وہ لوگ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، فیقولون، تو وہ کہیں گے، یا محمد، اے محمد، انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول تھے، وخاتم الانبیاء، آپ نبیوں میں سے آخری تھے، خاتم النبیین تھے، وقد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اور یقیناً اللہ نے آپ کے گزشتہ گناہ اور آئندہ گناہ دونوں معاف کر دیے تھے۔ اشفع لنا الی ربک، ہماری اپنے رب کے ہاں شفاعت کریں، الا تری الی ما نحن فیہ، آپ دیکھتے نہیں اس حالت کو جس حالت میں ہم ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ حدیث بیان کرتے ہوئے کہ فانطلق، تو میں چلوں گا، فآتی تحت العرشی، تو میں عرش کے نیچے آؤں گا، فاقع ساجدا لربی، تو میں اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے ہوئے گر پڑوں گا، یعنی کہ میں سجدے میں گر پڑوں گا، اپنے رب کو سجدہ کروں گا۔ اللہ کو منانے کے یہ طریقے ہیں، سجدے میں پڑھ دیں، نمازیں پڑھیں، نفل پڑھیں، تلاوت کریں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ سے معافیہ مانگیں۔ ثم یفتح اللہ علی من محامدہ وحسن الثناء علیہ شیئا لم یفتح علی احد قبلی، پھر اللہ تعالی میرے لیے اپنی حمد کے اور عمدہ تعریف کے وہ الفاظ کھولے گا، شیئن، وہ چیز اس میں سے اللہ کھولے گا، لم یفتح علی احد قبلی، جس چیز کو اللہ نے مجھ سے پہلے کسی پہ نہیں کھولا ہوگا، یعنی کہ اس موقع پہ اللہ تعالی
مجھے اپنی حمد کے وہ الفاظ کہنے کی توفیق دے گا جو الفاظ اللہ نے پہلے کسی کے لیے کھولے نہیں ہوں گے، کسی کو پہلے توفیق نہیں دی ہوگی۔ اور دوسری حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ الفاظ مجھے اب نہیں آتے تب اللہ سکھائے گا۔ اس سے پتا چلا کہ آپ عالم الغیب نہیں تھے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں پھر اللہ تعالی میرے لیے کھول دے گا، مجھ پہ کھول دے گا من محامدہ، اپنی حمد و ثنا کے الفاظ میں سے، وحسن الثناء علیہ، اور اپنے پہ اچھی تعریف کے الفاظ میں سے، شیئا، وہ چیزیں اللہ کھول دے گا جو چیزیں اللہ نے مجھ سے پہلے کسی پہ نہیں کھولی ہوں گی۔ ثم یقال، پھر کہا جائے گا یا محمد، اے محمد، ارفع رأسک، اپنا سر اٹھائیے، سل، سوال کیجئے تو آپ کو دیا جائے گا، یعنی کہ جو سوال کریں گے آپ کا سوال پورا کیا جائے گا۔ وشفع، شفاعت کیجئے تو شفع، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ فارفع رأسی، میں اپنا سر اٹھاؤں گا، ہمارے نبی کہہ رہے ہیں تب میں اپنا سر اٹھاؤں گا۔ فاقول، تو میں کہوں گا امتی یا ربی، اے میرے رب میری امت پہ رحم فرما، امتی یا ربی، اے میرے رب میری امت پہ رحم فرما۔ فیقال، تو کہا جائے گا یا محمد، اے محمد، ادخل من امتی کا، اپنی امت میں سے ان لوگوں کو داخل کریں، من لا حساب علیہم، جن کے ذمے حساب نہیں ہے۔ کہاں داخل کریں؟ جنت میں، من الباب الایمن من ابواب الجنہ، جنت کے دروازوں میں سے دائیں دروازے سے ان کو داخل کریں جن کے ذمے حساب کتاب نہیں۔ یہ ہے حدیث شفاعت۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لمبی حدیث شفاعت بیان کی ہے، اور یہاں پہ آ کے حدیث سننے والے راوی نے کچھ اختصار سے کام لیا ہے، کچھ چیزیں یہاں پہ حذف کر دی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تذکرہ نہیں کیا، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلے شفاعت کریں گے تو آپ کی شفاعت سے لوگوں کا حساب کتاب شروع ہوگا، اس کے بعد آپ ایک اور شفاعت کریں گے، اور یہ شفاعت ان لوگوں کے حق میں ہے جو جنت میں بغیر حساب کتاب کے جائیں گے۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں آپ نے فرمایا یہ 70,000 وہ لوگ ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ اور جب آپ سے پوچھا گیا ان کے اوصاف کیا ہوں گے تو آپ نے بتایا تھے ان کے اوصاف کہ نمبر 1، بدشگونی سے کام نہیں لیتے ہوں گے، بدفعلی سے کام نہیں لیتے ہوں گے، کسی عورت کو منحوس جاننا، کسی جانور کو منحوس جاننا، کسی کی آواز کو منحوس جاننا، کسی ہندسے کو منحوس جاننا کہ یہ نمبر میرے لیے منحوس ہے، یہ دن میرے لیے منحوس ہے، یہ مہینہ میرے لیے منحوس ہے، اس مہینے میں شادی کریں گے تو کامیاب نہیں ہوگی، کاروبار کریں گے تو درست نہیں ہوگا، یہ بدشگونی لینا یہ غلط ہے۔ تو جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے ان کی خوبی کیا ہوگی؟ بدشگونی نہیں لیتے ہوں گے، بدفعلی نہیں لیتے ہوں گے۔ نمبر 2، وہ اپنے جسم کو داغتے نہیں ہوں گے، جب کبھی بیمار ہو جائیں اور یہ کہا جائے کہ ایک علاج یہ ہے کہ آپ اپنے جسم کو داغ لیں، آگ کے ذریعے یہ حصہ کٹوا لیں، تو وہ اپنے جسم کو داغنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ داغنا جائز ہے لیکن افضل نہیں ہے۔ تو بغیر حساب کتاب کے جنت میں وہ خوش نصیب جائیں گے جو اپنا جسم داغتے نہیں ہوں گے۔ اور تیسرے نمبر پہ وہ صرف اللہ پہ توکل کرتے ہوں گے، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوں گے۔ اور چوتھے نمبر پہ یہ کہ کسی سے دم کا مطالبہ نہیں کرتے ہوں گے۔ دم کریں اچھی بات ہے، اپنے آپ کو دم کریں، اپنی بیگم کو کریں، بچوں کو کریں، وہ آپ کو کریں، آپ نے ان کو تربیت دے رکھی ہو، سمجھا رکھا ہو کہ جب کوئی بیمار ہو جائے اس کو دم کیا جاتا ہے، لیکن کسی سے دم کا مطالبہ کرنا کہ مجھے دم کر دو یہ جائز ہے لیکن افضل نہیں ہے۔ اور جنت میں بغیر حساب کتاب کے جانے والے 70,000 خوش نصیب توحید کے اتنے اعلیٰ مقام پہ فائز ہوں گے کہ کئی جائز کام بھی نہیں کرتے ہوں گے۔ کسی سے کہنا کہ مجھے دم کر دو یہ کام نہیں کرتے ہوں گے، اپنے جسم کو داغ لینا علاج کے طور پہ یہ کام نہیں کرتے ہوں گے، اور بدشگونی لینا یہ تو غلط ہے، ویسے ہی یہ شرکیہ عمل ہے، اس سے بھی دور رہتے ہوں گے۔ اور توکل اور بھروسہ اسباب پہ نہیں کرتے ہوں گے، لوگوں پہ نہیں کرتے ہوں گے، اللہ پہ کرتے ہوں گے، اسباب اختیار کرتے ہوں گے
لوگوں سے مدد لینا جائز ہے، زندہ لوگوں سے، اس معاملے میں جس معاملے میں زندہ لوگ مدد کر سکتے ہیں، لیکن توکل کس پہ ہو، آخری امید کس پہ ہو، اللہ پہ، کہ اللہ چاہے گا تو یہ لوگ میری مدد کر سکیں گے، یہ اسلحہ میری مدد کر سکے گا، یہ مصری میرا مکان بنا سکیں گے۔ اگر اللہ نہیں چاہے گا تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکے گا، لوگ جتنے بھی میرے مددگار بن جائیں، میرے معاون بن جائیں۔ تو آپ نے اب تک ذکر کیا تھا اس بڑی شفاعت کا جو سب لوگوں کے لیے ہوگی، کہ لوگوں کا حساب کتاب شروع ہو، اور اچانک پھر تذکرہ آ گیا خاص شفاعت کا۔ وہ کیا کہ آپ سے کہا جائے گا محمد، آپ اپنی امت میں سے ان لوگوں کو جن کے ذمہ حساب نہیں ہے، جنت کے دروازوں میں سے دائیں دروازے سے داخل کریں۔ وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِي مَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْأَبْوَابِ، اور یہ جو دائیں دروازے سے بغیر حساب کتاب کے داخل ہوں گے، یہ لوگوں کے ساتھ شریک ہیں جنت کے دیگر دروازوں میں، یعنی کہ اگر یہ چاہیں تو جنت کے دوسرے دروازوں سے بھی داخل ہو سکتے ہیں، لیکن یہ دایاں دروازہ خاص ہے ان کے لیے، اس دروازے سے آپ ان کو داخل کریں۔ ثم قال، پھر آپ نے کہا والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، انما بین المصراعین من مصاری الجنت کما بین مکہ وحمیر، کہ بے شک جنت کے دروازے کی دو چوکھٹوں کے مابین، جنت کے دروازے کی دو چوکھٹوں کے مابین، جنت کے دروازے کے دو کناروں کے مابین اتنا ہی فاصلہ ہوگا جتنا مکہ اور حمیت شہر کے درمیان میں ہے، یا جتنا مکہ اور شام کے شہر بصرہ کے درمیان ہے۔ جنت کا ایک دروازہ فاصلہ کتنا، جتنا مکہ سے لے کے بصرہ شہر کے درمیان ہے، یعنی تقریباً 1 مہینے کا سفر۔ اتنا فاصلہ جنت کے دروازے کی دو چوکھٹوں کے مابین، یعنی کہ اتنی وسیع جنت ہے اور ان کے دروازے اتنے وسیع ہیں کہ ایک ہی وقت میں کتنے ہی لوگ داخل ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل ہونے کی توفیق دے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کے شرک سے محفوظ رکھے اور ان امور سے دور رکھے جن امور کی وجہ سے ہم اس فہرست سے خارج ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں 70,000 کی فہرست میں شامل رکھے اور ان میں ہمیں جگہ دے، اور اللہ تعالی ہمیں یہ احادیث صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق دے، ان پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔